ام المؤمنین سیدہ زینب کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا۔ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے بیٹے تھے، جنہیں ہم لیپالک کہتے ہیں۔ وہ یوں تھا کہ زید بن حارثہ چھوٹے سے بچے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ، تو راستے میں ڈاکوئے نے نہ صرف مال و اسباب لوٹ لیا بلکہ زید بن حارثہ کو بھی اغوا کر لیا۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، انہیں لا کر منڈی میں بیچ دیا، یہاں تک کہ بکتے بکتے مکہ المکرمہ کے بازار عکاظ میں آئے۔ وہاں سے خدیجہ الکبریٰ کے جو کیا کہتے ہیں چچا بھائی تھے حکیم بن حزام، انہوں نے آپ کو خرید لیا اور اپنی چچا بہن کو دے دیا، یا اپنی چچا بہن کے ہاں انہیں بیچ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا تو سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ آپ کو تحفۃ دے دیے۔ زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے خاندانوں نے ڈھونڈ رہے تھے، ظاہر اپنی اولاد تھی، آزاد قبیلے کے تھے، بڑے خاندان کے تھے، یمن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے گھر والے نے ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے زید مکہ کے انتہائی محترم شخصیت کے پاس ہیں۔ تو زید کے والد اور چچا ہے مکہ المکرمہ، جیسے معلوم ہوتا ہے، یہ تو نہیں جانتے تھے، کچھ بندے بیچ میں ڈالے اور انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، انہیں کہیں کہ ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ بھتیجا ہمیں واپس کر دیں، جتنے مرضی ہے پیسے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پیسے نہیں لینے، آپ آئیں اپنے بھتیجے اپنے بیٹے سے ملیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ انہیں مفت میں لے جائیں، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ اب والد اور چچا دونوں آئے، خوش تھے، انہوں نے کہا تو کام ہو گیا، ہم کہیں گے ہمارا بھتیجا ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، دیکھو تمہارے مالک کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ تو زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا، کہا مجھے اپنے چچا اور دادا سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ والد اور چچا حیران پریشان ہو کے، عجیب بندہ ہے، آزادی کی زندگی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جانے کے بجائے جن کے پاس نوکر ہے، جن کا خادم ہے، جن کا غلام ہے، ان کے پاس رہنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ زید بن حارثہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ کی وجہ سے، ان کی اس وفاداری کی وجہ سے زید کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ نہ صرف آزاد کیا بلکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ منہ بولے بیٹے کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، اردو میں ہم لیپالے کہتے ہیں، کسی کا بچہ لے کر اسے پالنا، لیپالک لے کر بچہ پالنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا منہ بولا بیٹا، منہ سے جس کو اپنا بیٹا بنا دینا۔ اچھا، شرعی طور پر نا سورت قرآن کریم کی سورت الاحزاب کے اکثر جو احکام ہیں وہ زید بن حارثہ کے متعلق ہی گھومتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی جو دو بڑے واقعات ہیں انہی کے متعلق گھومتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ عرب جو تھے نا، منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے کہنے شروع کر دیا زید بن محمد، زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس پر سورہ احزاب کے آیات اتاری، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ادعوہم لآبائہم، جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں نا، اللہ کے نزدیک صحیح بات یہ ہے
کہ آپ انہیں انہی کے باپوں سے پکاریں، زید بن محمد کہنے کے بجائے زید بن حارثہ کہیں۔ پھر اللہ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہوتی ہے، لیکن حقیقی اولاد، سلبی اولاد، نسبی اولاد، بیٹوں میں سے آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں۔ اس سورہ احزاب اب یہاں شرعی طور پر سمجھیں، جو بولا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کو جو لے کر پالتا ہے اس کی حیثیت سے پالنے والے کی ہوتی ہے۔ کاغذات میں یا ویسے بھی اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ مثلا ایک بندہ، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عبد الرحمن نے لے کر پالا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، شرعاً ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جب ایسا کہنا جائز نہیں ہے تو ایک اور حکم یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد بالغ بیٹا وصیت اس میں سے، جائیداد میں سے حصہ دار نہیں بنے گا، وراثت میں سے حصہ دار نہیں بنے گا۔ منہ بولا بیٹا، بالغ، متبنہ، شرعی طور پر وراثت میں سے حصہ دار نہیں ہوگا۔ ہاں زندگی میں کچھ دے دے تو زیادہ بات ہے، ورنہ وراثت میں سے شرعی طور پر حصہ دار نہیں ہوگا۔ بے شک چھوٹا سا لے کر پال لیں، بے شک جو ہے نا ساری زندگی ساتھ رکھیں، لیکن وراثت وارثوں کا ہی حصہ ہوگا، شرعی طور پر وراثت میں سے حقدار نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس کے نام کے ساتھ ہم اپنا نام بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارا لوگ بچے لے کر پالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی حیثیت گارڈین کی ہوتی ہے یا سرپرست کی ہوتی ہے، حقیقی والد کی جگہ وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے حقیقی نام کے ساتھ ہی انہیں پکارنا چاہیے۔ کاغذات میں بھی رشتے کراتے وقت ویسے بھی حقیقی ان کے والدین کے نام لکھنے چاہیے۔ اس طرح لپالے کیا بولا بیٹا یا متبنہ بیٹا یہ وراثت میں سے بھی حصہ دار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندے نے مجھے بچپن میں ہی پالا تھا، میں 40 سال 50 سال ان کے گھر رہا ہوں، یہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت میں بھی اس کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، اس کے دیگر عزیزوں کے ساتھ میں بھی حصہ دار ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا بیٹا وراثت میں سے حصہ دار نہیں ہوگا، یہ شرعی حکم ہے، ٹھیک ہے۔